جب ہم حدیث اور قرآن دونوں کو ساتھ رکھیں گے تو میں پھر علم ہوگا. ٹھیک ہے. اب قرآن میں اجتماعی ذکر ہے. کیا ہے؟ اجتماع سب کے لیے. حدیثوں میں فردن تقسیم کی گئی. ٹھیک ہے کہ فلاں صحابی اس دولت کا، اس خوبی کا، اس علم کا، اس بشارت کا، اس قرب کا، اس محبت کا، اس قربانی کا، اس ہجرت کا کیا حق رکھتا ہے. اللہ اس سے کتنا راضی ہوا، اس کام سے کتنا راضی ہوا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نیکی کرنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے. یہ نہیں بتایا رہا کہ وہ راضی ہو کر وہ اللہ کے کتنا قریب ہو گیا ہے. درجات، قرآن میں درجات لکھے ہوئے ہیں. نبی درجے دے رہے ہیں، نبی درجے بتا رہے ہیں، نبی خوبیاں بتا رہے ہیں. قرآن میں کہا اللہ نے جس نفس کو جو خوبی عطا کی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. حدیث میں کیا ہے؟ نبی فلاں نفس کو اللہ نے یہ خوبی عطا کی ہے، اس سے وہی کام لینا. فلاں نفس کو اللہ نے یہ علم عطا کیا ہے، اس سے وہی کام لینا. فلاں کو دولت عطا کی ہے، اس سے دولت ہی جا کے مانگنا. یعنی کہ تمہیں پہچان کروائی گئی ہے کہ کون تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے. یہ حدیث. پھر کیا تمہیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے اور رسول کے کون کتنا قریب ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عبادت کر کے، نماز پڑھ کر تم میرے قرب میں ہوتے ہو، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. میں تمہارے سینوں میں، تمہارا سینہ عرش الہی ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. قرآن تمہیں کہتا ہے کہ جب تو ایمان لے آتا ہے تو تیرے دل میں نور میرا ہوتا ہے، نور پیدا، میں تجھے اپنے نور سے زندہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ کون نور والے ہیں؟ اب تمہیں تلاش کرنا ہے، نبی سے پوچھنا. اللہ نے غیب کی خبریں نبی کو دی ہیں. یہ غیب کی خبر ہے کس کے دل میں نور ہے. ٹھیک ہے. وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اب تم نے پوچھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس کا سینہ نور والا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تو کہتا ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے دل نور سے روشن ہوتے ہیں، نور سے زندہ ہوتے ہیں. میں کیسے جانوں کہ فلاں کے دل میں نور ہے؟ یہ پہچان ہے. وہ کیا ہے؟ فرمان. ایک اللہ کا فرمان، ایک ہے پہچان بندے کی کس کے ساتھ خدا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے میں ہر جگہ ہوں، ہر مخلوق کی مجھے آواز آتی ہے. اب ہم نے نبی سے پوچھنا کس کی اللہ آواز سنتا ہے اور کس کی نہیں سنتا. وہ بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ ان لوگوں سے اللہ منہ پھیر لیتا ہے، انہیں نہیں دیکھتا. ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے اللہ. ٹھیک ہے. وہ ہمیں حدیث سے بتا، اس میں ہم بٹے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ وہ قرآن کہتا تم ایک ہی صف میں کھڑے ہو.
मुनाफिक मोमिन सब एक साथ। तुम एक दूसरे को नहीं पहचान सकते कि कौन हम में मोमिन है और कौन मुनाफिक है। सब ने ही दीन के लबादे ओढ़े हुए हैं। हदीस तुम्हें बताएगी क्या, नबी का फरमान, निशानियां क्या, ठीक है। नबी बताएगा कि ऐसा इंसान जिसकी ये चीजें हों, यानी कि झूठा है या बुग़्ज़ रखता है, तो ये मुसलमान की सफ़ों में है मगर मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है। अब कुरान तुझे मुनाफिक जो बता रहा है वो कौन सा बता रहा है, और हदीस जो मुनाफिक बता रही है वो कौन सा बता रहा है। कुरान कहता झूठी कसम खाने वाला, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला, मानत में खयानत करने वाला, ठीक है, ये मुनाफिक है। क्या है? मुनाफिक है। अब ये तो गलतियां हैं, गुनाह हैं, गुनाह तो मोहम्मद से भी हो जाते हैं। क्या हम जानेंगे कि ये मोमिन है, इसने झूठ बोला है, क्यों बोला है? अगर वो तौबा कर लेता है तो इन मुनाफिकों की तौबा कबूल है, ठीक है। मगर जो बुग़्ज़ अली और बुग़्ज़ अहले बैत वाला मुनाफिक है, उसकी तौबा नहीं कबूल होती है। एक की तौबा कबूल हो जाती है, एक की तौबा नहीं कबूल। इसलिए ये फाजिर है, गुनाहगार है, जब तौबा करेगा अल्लाह इसे माफ कर देगा। अब कुरान में जो तौबा हुई है, जहां अल्लाह के नबी ने माफ किया है, वो वाले मुनाफिक नहीं है जो अली से बुग़्ज़ रखते हैं, अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, ठीक है। हम उन सहाबा के बारे में जब हम कुरान हदीस से मालूम करेंगे, उन्होंने बहाने बनाए थे। क्या बनाए थे? तो कुरान कहता बहाने बनाने वाला भी मुनाफिक है, मगर उनकी तौबा कबूल है जब वो इकरार कर ले। बुग़्ज़ नहीं रख रहा, क्या नहीं रख रहा? हदीस में बुग़्ज़ है कि जो मुझसे मेरी हाल से बुग़्ज़ रखेगा अली से, उसकी अल्लाह तौबा भी नहीं कबूल करेगा, नमाज भी नहीं कबूल करेगा। क्या नहीं करेगा? हज उम्रा भी नहीं कबूल करेगा, ठीक है। तो उसका अल्लाह ने कलमा ही नहीं कबूल किया उसका। इसलिए जब कुरान में हम मुनाफिकों के बारे में पढ़ेंगे तो वो तौबा की जुमरे में आते हैं, क्या आते हैं? मगर जब हम पढ़ेंगे कि नबी ने किन मुनाफिकों को निकाला और किन को पनाह दी, तो साफ पता चलेगा जो अली से बुग़्ज़ रखते थे उनसे मुंह फेर लेते थे, और जो ये थे इनसे गलतियां बहाने या ये होते, ठीक है, उनकी सलाह कर लेते थे, उनसे मुंह नहीं फेरा नबी ने। क्या नहीं फेरा? उनकी तौबा कबूल की गई, ठीक है। एक की तौबा नहीं अल्लाह कबूल करता, एक की तौबा कबूल कर लेता, तो दोनों में फर्क आएगा। मुनाफिक वो भी है, मुनाफिक वो भी है, कुरान कह रहा है, हदीस कह रहा है, मगर ये बुग़्ज़ अली वाली बात नहीं है। कुरान में उन सहाबा के बारे में ये नहीं कहा ये अली से बुग़्ज़ रखते हैं इसलिए, कहा ये जहाज में नहीं गए मेरे साथ, क्या नहीं गए। इन्होंने जब मैंने आके इनसे पूछा, फतह अल्लाह ने दे दी,
تو انہوں نے بہانے بنایا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے معاف کر دیا نا، ٹھیک ہے۔ پھر جو 3 صحابہ تھے یا 2 تھے، بوڑھے تھے عمر میں، انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا تھا، سچ بول دیا، تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، کہا جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا تم لوگ کسی سے نہیں مل سکتے۔ پھر ان تینوں کی بھی معافی ہو گئی، کیا ہوگی؟ معافی ہو گئی۔ معافی کس کو ملتی ہے؟ جس کے دل میں محبت ہو، ٹھیک ہے۔ بغض اور محبت اس کا معنی اور ہے، ٹھیک ہے، بہانہ جھوٹ اس کا مطلب اور ہے۔ اب وہ بہانہ جھوٹ ہے، قرآن میں یہ منافق ہیں جو تمہیں دھوکہ دیں، ٹھیک ہے، یہاں محبت اور نفرت نہیں رکھی ہوئی، یہاں دھوکہ لکھا۔ تو دھوکہ دینے والا معافی مانگ سکتا ہے، مگر جو منافق ہوتا ہے، بغض رکھنے والا، اللہ اسے ایمان کا نور ہی نہیں دیا ہوتا، ایک کو دیا ہوتا ہے، جب گناہ کرتا، دھوکہ دیتا ہے تو اللہ ایمان کا نور اس سے چھین لیتا ہے، جب وہ دوبارہ توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو پھر اس میں ڈالتا ہے۔ ایک کو ایمان کا نور ملا ہی نہیں ہے، وہ منافق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہانے بنانا اور بہانے بنا کر کسی کو قریب کرنا، یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رحمت کی دلیل۔ اس لیے اللہ کہتا ہے میں بھی بہانے بناتا ہوں تمہاری بخشش کے لیے، کوئی تم ایسا کام کر تو میں تجھے بخش رہا ہوں۔ اب ان صحابہ نے بہانے بنائے، بغض نہیں ہے، یعنی ایک حدیث میں بغض ہے علی کی، وہ قرآن میں بہانے لکھے ہوئے حدیثوں، تو ہمیں حدیثوں کے بارے میں یہ معلومات وسعت کے ساتھ ملے گی کہ کون کس زمرے میں آتا ہے، یہ سب بندی کرتی ہے، پہلی سب میں کون ہے، دوسری سب میں کون ہے، تیسری سب میں کون ہے۔ اب جب ہم قرآن دیکھیں گے اس میں کیا ہے، ایمان لائے جو لوگ، حدیث دیکھیں گے تو حدیث میں سب سے پہلے کون ایمان لایا، قرآن نہیں بتائے گا سب سے پہلے کون ایمان لایا، ٹھیک ہے، ایمان بانٹنے والا بتائے گا کہ مجھ سے کس کس نے ایمان کی دولت لی، تو جب نبی سے پوچھو گے تو وہ بتائے گا سب سے پہلے فلاں آیا تھا میں نے اسے دیا، فلاں آیا تھا میں نے اسے دیا۔ اب نبی کے پاس بیچنے والا کون ہے، اللہ، اللہ بیچ رہا ہے، نبی دے رہا ہے ایمان کی دولت، تو وہ درجہ بندی بتا دیں گے، اس درجے بندی کے حساب سے ہم نے عزت کرنی ہوتی ہے، ورنہ سب برابر اللہ کے یہاں تقوی اور پرہیزگار افضل ہے۔ پھر علم والے کہاں گئے، صوفی کہاں گئے، قاضی کہاں گئے، سپاہ سالار کہاں گئے، اللہ کی محبت میں جان مال اولاد دینے والے کہاں گئے، ٹھیک ہے، یہ درجے حدیثوں سے ملے گے۔ اب تقوی اور قرآن کہتا ہے پرہیزگار میرے قریب، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا، کون قریب، جو مجھ سے
اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اور جن جن سے محبت کرتے ہیں ان سے بڑھ کر محبت جو مجھ سے کرے گا وہ میرا ہے۔ اللہ نے تقوی اور پرہیزگار والے کو اپنا کہا، کیا کہا؟ کہ وہ میرے قریب ہے، افضل ہے۔ نبی نے محبت والے کو کہا وہ میرے قریب ہے۔ اب قرآن میں محبت عبادت ہے، اگر عبادت نہیں کرتا تو اللہ سے محبت کا دعویٰ تیرا جھوٹا ہے۔ اور نبی سے محبت دیدار ہے، اگر تو دیدار کا طالب نہیں، بے چین نہیں ہوتا نبی کو دیکھنے سے، تو نبی کی محبت کا دعوے دار جھوٹا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام نماز میں بھی فضیلت والے تھے اور دیدار میں بھی فضیلت والے تھے، دونوں کے لیے وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ اللہ کی عبادت کے لیے وہ بے چین رہتے تھے اور نبی کے قرب اور دیدار کے لیے بے چین رہتے تھے۔ یہ جب ہم پڑھیں گے کہ بے چینی تو دونوں جگہ ہے، ایک کو دیکھنے کی بے چینی ہے اور ایک کے آگے جھکنے کی بے چینی ہے۔ اب جھکنے والا تجھے نہیں بتائے گا تیری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، قیامت والے دن تجھے پتہ چلے گا۔ کیا چلے گا؟ قیامت والے دن۔ صحابہ نے نبی سے پوچھا کہ کس کی نماز قبول ہوتی ہے؟ وہ حدیثیں آئیں گی، قرآن نہیں بتا رہا۔ نبی سے پوچھا کون جنتی ہوں گے؟ قرآن نے کسی صحابہ پہ آیت تھی کہ عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ نبی نے فرمایا، نبی نے، وہ حدیث آ گئی، ٹھیک ہے، کہا گیا حدیث آ گئی۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ قرآن غیب کی خبریں تو دیتا ہے مگر نبی کو علم ہے کون جنتی ہے۔ جاؤ اس سے پوچھ لو، جس کو وہ جنتی کہے گا یقین کرنا اللہ نے اسے جنت دی ہے۔ تو اس وجہ سے حدیث لازم ہے اس انسان کے لیے جو رسالت کی عظمت سے واقف ہونا چاہتا ہے، اور قرآن اس کے لیے لازم ہے جو علم توحید، علم نفس، علم عبادت اس سے واقف ہونا چاہتا ہے۔ وہ قرآن میں قریب اللہ کے نبی کی اتباع میں ہے، رسالت میں ہے، خود سے بتانے میں نہیں ہے۔ حدیث میں خود سے بتا کے قریب آ رہا ہے، یہاں خدا بتا رہا ہے، اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ وہاں حدیث جب ہوتی ہے تو اسے نبی کا فرمان کہا جاتا ہے۔ کہتا ہے جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہوگی وہ حدیث کا منکر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور جس سے محبت نہیں ہوگی وہ حدیث کا منکر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ اور اس کے قرآن سے محبت کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو صرف ایک پیغامی رسول مانتے ہیں کہ حق ادا کرنے والا، حق ادا کرنے والا۔ ان کا نظریہ ایسا ہے کہ نبی حق ادا کر گیا، اب ہمارا فرض ہے